الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آواز دیکھ لیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، آج یہاں گفتگو تو ایک بڑے اللہ والے صاحب نسبت عالم دین کی ہونی تھی، لیکن انہی کے حکم سے، ان کی موجودگی میں، ان کی دعاؤں اور توجہات کے سہارے اپنا سبق سنانے کی غرض سے چند گزارشات عرض کرنے کی بنا پر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کا یہ دین بہت مبارک ہے، یہ دین بہت پاکیزہ ہے۔ اسی دین میں ہماری دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہیں، اور یہی دین ہم کو دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کامیاب کرائے گا۔ یہی دین ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل، سب سے پیارا اور خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ اس کی جتنی مخلوقات دنیا میں نظر آ رہی ہیں، چونٹی سے لے کر درندوں تک، اور جتنی بھی جو جاندار ہیں یا غیر جاندار، وہ ساری کی ساری، یہ تمام مخلوقات ان کی پیدائش کے اس کو ڈھانک کر رکھ دیں، یہاں بناوٹ کے، افزائش کے، بڑھنے کے، پیدا کرنے کے اسٹیپس کو اور مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا، لیکن انسان کے بننے، پیدا ہونے، دنیا میں آنے اور اس کے ایک ایک نظام کو، نظام تولید کے عمل کو اور دنیا میں آنے کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اور ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی حیثیت کیا تھی، انسان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا اور کیسا بنایا، پھر کیسا خوبصورت بنایا۔ انسانی حقیقت کو، انسانی نظام کو، انسانی مزاج کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں ڈسکس کیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق اور مطلوب مخلوق سب سے پہلے انسان ہے، اور کائنات کا جتنا نظام انسان کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا انسانوں کا خادم ہے۔
انسانوں کو مخدوم بنایا اور کائنات کی تمام چیزوں کو انسانوں کی خدمت میں لگایا۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہے، بلکہ عجیب بات ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ الفاظ کا یہ چناؤ اور یہ تعبیر حیران کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا جانشین پیدا کرنے جا رہا ہے۔ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ خدا کا زمین پر آخری پیغام اگر کوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جانشین کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ فرشتوں کو اعتراض ہو گیا کہ آپ انسانوں کو جانشین بنا رہے ہیں، آپ انسانوں کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اپنا نائب بنا رہے ہیں، زمین میں بھیج رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اشکال ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نسبح و نقدس لک، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ یہ مخلوق زمین میں جائے گی، یہ فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، یہ زمانے کو خون سے بھر دے گی اور پوری دنیا خون آلود ہو جائے گی، عجیب و غریب فسادات کا ماحول برپا ہوگا، آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ خداوند قدوس کا جواب یہ تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں کو بالآخر یہ کہنا پڑا کہ بالکل 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 خداوند قدوس کی مشیت کو، اس کے ارادے کو، اس کی حکمتوں کو، اس کے راز کو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں اپنا نائب اور جانشین کیوں بنایا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر نظام اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، نظام عدل کو نافذ کرنے کے لیے، دھرتی کو انصاف سے اور امن سے بھر دینے کے لیے، اور انسانی اور پوری مخلوقات کو، ساری مخلوقات کو امن اور شانتی کا پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو برپا کیا کہ اللہ کا نام ہے سلام، اور اللہ دنیا کے اندر سلامتی چاہتا ہے۔ اب دنیا کے اندر انسان آ گیا، انسانوں کو آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ انسانوں سے کہہ دیجئے کہ فاعبدنی، میری عبادت کریں، میری پرستش کریں، میری بندگی کریں، مجھے کو پوجیں، مجھے سے اپنی حاجتیں مانگیں۔ قوموں میں بنیادی طور پہ انبیاء کی بعثت کا اور حضرات انبیاء کی آمد کا جو مقصد بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن سے اور احادیث سے جو مقصد معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی طرف بلایا جائے۔ یہ حضرات انبیاء کی دعوت کا بنیادی اور پہلا مشن ہے کہ حضرات انبیاء اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء نے اپنی قوم کو سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی ٹاپک ہے، اور بالکل وہ ٹاپک ہے جس کو انبیاء کرام سب سے زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور مینشن کرتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ انسان کی روح ہے توحید، اسلام کی روح ہے توحید۔ زمین پر نظام عدل اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ زمین انصاف سے اس وقت تک نہیں بھر سکتی جب تک کہ زمین کو نظام توحید سے پر نہ کر دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ریلیجیس ہیں، اور الگ الگ دھرموں و مذہبوں کے ماننے والے ہیں،
ان کے مختلف خدا ہیں، ان کے مختلف معبودان باطلہ ہیں، وہ الگ الگ بتوں کی اور عبادت اور پرستش کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک خدا کا تصور دیا گیا تو جو لوگ بہت سارے خداؤں کو پوجتے تھے ان کو یہ آرگیومنٹ پیدا ہوا اور یہ اعتراض پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم تو زمین میں اتنے سارے خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور یہ محمد آ گیا، یہ داؤد آ گئے، یہ عیسیٰ آ گئے، یہ موسیٰ آ گئے، یہ زکریا و صالح و یحییٰ و یوشع اور دوسرے انبیاء کرام آ گئے، یہ سارے آ کر کہتے ہیں کہ تم کیا بات ہے، تم ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ جس بات پر انہوں نے تنقید کی تھی وہ عقیدہ توحید پر تھی۔ بنیادی طور پہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بھی آگے بتاؤں گا، کہ جب حضرات انبیاء نے دعوت دی ہے، انبیاء کرام کی دعوتوں کے جو 3 بنیادی اصول ہیں اور 3 بنیادی پہلو ہیں، توحید اور رسالت اور آخرت، اس وقت امت مسلمہ اور اس وقت عالم اسلام کا مسلمان اور پوری دنیا کا مسلمان اور زمین پر بسنے والا ہر مسلمان اس وقت تیزی کے ساتھ ان تینوں عقیدوں سے غافل ہو رہا ہے، اور ارتداد کی جو آندھی چلتی ہے اس کی آگ اور اس کی چنگاری بھڑکتی ہے گھروں سے، اور وہ شعلہ بن کر اٹھتی ہے گھروں سے، اور پورے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر جو جانا پڑتا ہے اور اس انگارے میں اور شعلے میں جو جلنا پڑتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر سے توحید کا نظام اور توحید پر گفتگو کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر سب سے پہلا بنیادی اعتراض یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا بات ہے، آپ یہ توحید لگا رکھا ہے آپ نے، اور ایک خدا کی بات، ہم بھی تو خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں بت ہے، یہ پانی برسائے گا، یہ آگ برسائے گا۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام عقیدوں کو مکۃ المکرمہ کے اندر ان بتوں کو توڑ کر یہ بتایا تھا، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اے میری قوم میں تم سے کہتا ہوں کہ صرف ایک اللہ سے اپنی ذات کا تعلق جوڑنا۔ یہ ساری 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی دعوت کا بنیادی محور تھا اور دعوت کا بنیادی نقطہ نظر تھا، یہی سمجھانے آئے تھے انبیاء۔ آج سب سے زیادہ توحید کا مسئلہ بن پڑا ہے، گناہوں کا مسئلہ دوسرا ہے، سنتوں پر عمل کا مسئلہ دوسرا ہے، مستحبات پر عمل کا مسئلہ دوسرا ہے، آداب کی رعایت کا معاملہ دوسرا ہے، واجبات کی پابندی کا معاملہ دوسرا ہے۔ جب ایمان سلامت ہوگا، ایمان کی سلامتی کے بعد یہ چیزیں، یہ اعمال اس کے زیر، اس کی نگرانی، اس کی زیر اثر اور اس کے ضمن میں آئیں گی۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ کہ ایمان کی بنیادیں ہل چکی ہیں اور ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں سوال کیا کہ ان سے پوچھو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا کو مانتے ہو، ان سے کہو کہ زمین کے اندر اگر 2 خدا ہو جائیں لفسدتا فی الارض، تو یہ زمین میں فساد نہیں مچا دیں گے؟ پھر تشریح کی، ایک کہے گا کہ سورج صبح کو نکلے گا، دوسرا کہے گا شام کو نکلے گا۔ یہ بنیادی طور پہ عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے کہ زمانے کا سارا نظام جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے لے کر اور جب تک دنیا ختم ہوگی تب تک یہ ایک خدا کے چلانے سے چل رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عقیدہ توحید پر جمنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جس طرح ترغیب دلائی ہے سختی کے ساتھ، اتنے کسی اور عمل پر نہیں دلائی ہے۔ صحابی کو کہتے ان قتلت وفی بعض الروایت او قتلت او حرقت او صلبت، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تم جلا دیے جاؤ، اگر تم مار دیے جاؤ، اللہ کی توحید سے نہ ہٹنا۔ اگر توحید ہی سینے سے نکل جائے پھر آپ ظاہری اعمال کس کام کے؟ یہی وجہ تھی کہ میں حیران ہوتا ہوں اس آیت کو پڑھ کے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح منظر کشی کی ہے کہ جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، فرشتے جب آئے ہیں، ملک الموت آئے، اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا کہ جب حضرت یعقوب کے پاس فرشتہ موت آئی، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بلایا
اور بچوں کو بلانے کے بعد جو بنیادی سوال حضرت یعقوب نے کیا، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بنیادی سوال کیا کہ جو اہم اور جو سارے معاملات کی اساس، بنیاد اور جڑ ہے، اگر یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا اور یہ عقیدہ سالم نہیں ہوگا تو سارے کے سارے اعمال ضائع اور بیکار ہیں۔ دنیا کے اندر غیر مسلم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، وہ قربانی میں جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، وہ عید کے دن نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، وہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور صرف ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ مشکات شریف میں کتاب الایمان کے اندر صاحب کتاب نے جن روایات کو ترتیب سے بیان کیا ہے، بالکل ان روایات کو بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ صرف ایمان ہی کی بنیاد پہ انسان کا داخلہ جنت میں ہوگا، اور جہنم سے انسان صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پہ بچے گا۔ عمل کا معاملہ دوسرے درجے کا ہے۔ مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمل پر توجہ ہے، عقیدے پر اور ایمان پر توجہ نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا ایک جواب دینا۔ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ حضرت یعقوب یہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں۔ باپ اپنے بچے کو کہتا کہ بھئی کوئی نصیحت کے انداز میں کہہ دیتا، کچھ اور کہہ دیتا، کسی اور حکم کی تعمیل کر دیتا۔ بچے فرمانبردار تھے، دیندار تھے، صالح تھے، مان جاتے، نبی کی اولادیں تھیں، بعد میں ساروں نے توبہ کر لی تھی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب کو بلا کر بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، مفسرین نے لکھا، وہ کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، بس مجھے یہ بتاؤ۔ حضرت یعقوب تسلی کرنا چاہتے تھے تاکہ انسانیت تک اور امت مسلمہ تک قرآن کے ذریعے یہ پیغام پہنچے کہ اس امت کی نجات صرف اور صرف عبادت خداوندی میں ہے اور ایک اللہ کی عبادت میں ہے۔ اس کے علاوہ دلوں کے اندر جو بت بنائے جائیں گے اور اپنی حاجتوں کو اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانا جائے گا اور مانگا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے ایمان اور اسلام کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو حضرت کے بچوں نے یہی جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے، ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادے پردادے کرتے تھے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کرتے تھے۔ یہی جواب مطلوب ہے۔ حضرت یعقوب یہ جواب اس لیے سننا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے بچوں کو معلوم تھا کہ ہم نے اپنے دادوں پردادوں کو انہوں نے توحید پر پایا ہے، کہیں میری یہ اولادیں اپنے دادا پردادوں کو جاننے کے باوجود عقید توحید سے غافل نہ ہو جائے۔ ہماری مصیبت یہ، ہم خاندانی اور وراثت والے مسلمان ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ابا مسلمان تھے، ان کے ابا مسلمان تھے، ہم کہتے جی ہماری اولاد بھی مسلمان ہوگی۔ یہ زمانہ اس طرح اطمینان کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ اس طرح اطمینان کا زمانہ نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ قوم کے لیے ایک پوسٹر بنانا ہے اور صرف ایک پوسٹر کی گنجائش ہے اور اس ایک پوسٹر پر ایک جملے کی گنجائش ہے تو وہ جملہ آپ کیا لکھیں گے؟ مولانا کہتے تھے کہ میں لکھوں گا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو۔ ارتداد کی آندھی، ایتھیزم کی آندھی، دہریت کی آگ، کنورژن کا معاملہ پورے ملک میں بچیوں کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ میرے پاس گراؤنڈ رپورٹس ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور زمینی حقائق ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں صرف ان بنیادوں پر کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ توحید کا معاملہ ہے کیا۔ جب ان کو بیسک کنسپٹ کا نہیں پتا تو آپ ان کو نمازیں پڑھوا لیں، آپ ان کو روزے رکھوا لیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ خدا کی ربوبیت اور خدا کی وحدانیت جب ان کے دلوں میں نہیں گئی، ان بچیوں کو نہیں معلوم کہ میں پردہ کیوں کر رہی ہوں، جی امی نے کہا اس لیے کر رہی ہوں، جی نماز پڑھنے کے لیے ابو نے کہا، ہم سب مسلمان ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کون ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، ہم نے جو نظام تعلیم اپنے گھروں میں اپنایا اور جس نظام تعلیم کے حوالے اپنی اولادوں کو کیا، اس نے سارا بیڑا غرق کیا ہے۔ جس نظام کے تحت اپنے بچوں کو چلاتے ہیں، 10 سال کی عمر تک ہماری بیٹیاں پکی مسلمان نہیں بن پاتی،
10 سال کی عمر تک ہمارا بچہ پکا مسلمان نہیں بن پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا جو رسمی نظام تعلیم ہے مکاتب کا وہ بھی کمزور، ہم نے جن اسکولوں اور کالجوں کا انتخاب کیا ہے وہاں تو ایمان کے جنازے نکلے پڑے، وہ تو باضابطہ آرڈر پہ بچوں کو ملحد اور زندیق بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، اقبال مرحوم نے کہا تھا ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور اقبال مرحوم ہی نے کہا تھا یہ اہل کلیسا اور ان کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اور اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا قتل سے یوں بچوں کے نہ ہوتا بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان حالات میں خاص طور پہ بر صغیر میں اور خاص طور پہ ہندوستان کے اندر جو ایمان کو لوٹنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ غیر معمولی کوششیں ہیں۔ باطل اپنے تمام تر باطل آلات کے ساتھ وہ میدان میں آ چکا ہے۔ یہ ایسا زمانہ نہیں ہے کہ ہم صرف اعمال پر، عبادات پر، معاشرت پر، اخلاقیات پر اور دین کے ان شعبوں پر بات کریں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے پریکٹیکلی ان کو عقیدے رٹائے جائیں، ان کو عقیدے مستحضر کرائے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ اللہ کون ہے، محمد رسول اللہ کون ہے۔ اور سب سے بنیادی طور پہ جو بات وہ بچوں کے ذہنوں سے نکال دی گئی کہ تمہیں بیٹا مرنا بھی ہے۔ ان کے یہاں مرنے کا کوئی تصور نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں ملی ہے جینے کے لیے ملی ہے، جینے کے ہیں 4 دن، باقی ہیں بیکار دن، جوانی ایک بار آتی ہے، مزے کر لو اس میں جتنے کرنا ہے۔ گانوں میں یہی بات، پھر جو بچے گانے دیکھ رہے ہیں، پھر جو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل آیا، پھر جو بچے اسکول اور کالجز میں جو فرینڈ سرکل ہمارے بچوں نے اپنایا۔ مجھے معاف کریے گا، میں یہ بات اپنی ماں و بہنوں سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کے ذریعے سے آپ کی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی اولادوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اور دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی کسی کو دوست بنائے تو دیکھ لے کس کو دوست بنا رہا ہے، اس کے فرینڈ سرکل میں کیسے لوگ ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری بیٹی کس کی سنگت میں رہتی ہے۔ یہ جب ہماری بچیاں ویسٹرن کلوتھس میں اور مغربی لباس میں اپنی سہیلیوں کو دیکھتی ہیں، اپنی فرینڈس کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ اس لباس نے تو بڑی آزادی دی ہے، اور ویمن فریڈم کے نام پر انسانیت کو پوری برہنہ کرنے کا اور انسانیت کو بے لباس کرنے کا یہ اہل مغرب نے ذمہ اور ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اور ہم نے اپنی معاشرت کو، چوں اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ایمان دلوں کے اندر نہیں گیا اور ایمان کی شاخیں اور ایمان کی جڑیں دلوں میں مضبوط نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بار بار 1000 بار کہا اور لکھا ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کی تعلیم کی جو فکر کرنی ہے کرو، ان کے صحت کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، ان کو جیسے رکھنا ہے ویسے رکھو، بنیادی طور پہ تمہیں جو سہولتیں دینی ہیں وہ دو، لیکن خدا کے واسطے اپنے بچوں کو اللہ سے اور اس امت کے محسن اور ساری انسانیت کے محسن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرواؤ، انٹروڈیوس کرواؤ اپنے پیارے نبی سے۔ ہماری بچیوں کو نہیں معلوم کہ سیدہ عفیفہ اما عائشہ کی جوانی کیسی تھی، ہماری بچیوں کو نہیں معلوم کہ سیدہ فاطمہ کی پاک دامن جوانی کیسی تھی، ہماری بچیوں کو نہیں معلوم ازواج مطہرات کی زندگیاں کیسی تھیں، ہماری بچیوں کو نہیں معلوم ان صحابیات کی زندگیاں کیسی تھیں۔ حضرت جلیبیب ایک صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب دل بنے تھے، جب قربانیوں کا جذبہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آخری پیغام ہوتا تھا، ان کے آگے ان کی نفس پرستی نہیں چلتی تھی۔ ہم نے خدا کی قسم اس دین کو اپنے نفس کے تابع کیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اے محمد رسول اللہ، آپ دیکھیں تو اس کو نفس جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، نفس جیسا چاہتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ یہ تو نفس کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ ہم نے تو اپنے نفس کو اپنے تابع کیا ہے۔ برقع بھی وہ پہنیں گے جس میں خوبصورت نظر آئے، لباس وہ ہوگا جس میں لوگ ہماری تعریف کر دیں، میک اپ کیا جائے گا دوسروں کے لیے، سجاوٹ ہوگی دوسروں کے لیے۔
یہ گھروں کے اندر جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، جانتے ہیں بے دینی کی آگ لگنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اس مبارک دین کو خدا کی قسم ہلکا سمجھا ہے، ورنہ حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ صحابی رسول ایران میں دسترخوان پر، ایرانیوں کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں اور لقمہ اور لقمے سے دانہ دسترخوان پر گر گیا، صحابی رسول نے اٹھا کر کھا لیا۔ دیکھنے والے نے کہا اس کو تو معیوب سمجھا جاتا ہے، بڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھا، یہ تو بڑا مکروہ اور معیوب عمل ہے، کیوں کھا رہے ہیں آپ دانہ اٹھا کر؟ حضرت صحابی رسول نے فوراً ان کی طرف اونچی نگاہ کر کے دیکھا، آترک سنت حبیب لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہر بچی کا جواب ہونا چاہیے۔ ان بے وقوف اور انسانیت کی دشمن اور امن و امان کی دشمن اور حیا کی دشمن ان بغیرت عورتوں کی وجہ سے ہم جناب محمد رسول اللہ کا پسندیدہ اور اسلام کا پسندیدہ پردہ چھوڑ دیں؟ ہم اپنی تہذیب سے کمپرومائز کر لیں؟ ہم اپنے کلچر کو پھینک دیں اٹھا کر؟ آج جو حالات ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ہم غیروں کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو کنونس کرنے کے لیے دنیا میں برپا کیے گئے تھے۔ اخرجت للناس اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، لیکن افسوس ہے اس امت کی ماؤں پر، افسوس ہے اس امت کی بیٹیوں پر، ہم نے دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھ کر اپنے تن سے لباس کو جدا کر دیا۔ قیامت کے دن سیدہ فاطمہ نہیں پوچھیں گی کہ بابا جانی صاحب یہ رسول کو لے کر آئے ہیں، میں نے بابا جانی سے کہا بابا پردے کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں اس حالت میں بھی پردہ کر رہی ہوں۔ جب پردے کا حکم آیا یدنین علیہن من جلابیبہن، انہوں نے اپنے اوپر چادروں کو ڈال لیا۔ اللہ ان کی صفت بیان کر رہا ہے۔ یہ صفت کیوں بیان ہو رہی ہے؟ جب وہ چل رہی ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت شعیب کی بیٹی جب چل رہی ہیں تو عجیب و غریب قرآن منظر کھینچتا ہے۔ جانتے ہو مسلمان بچی کی چال کیسی ہونی چاہیے؟ تمشی علی استحیاء، جب وہ چلے گی تو حیا کے ساتھ چلے گی، اس کی چال چلن سے بے حیائی نہیں جھلکے گی، لچک نہیں ہوگی اس کی چال میں۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ اسلامی عورت کیسی ہوتی ہے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ اسلامی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ ضعیف روایت ہے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے پسند نہیں ہے کہ جس وقت مردوں کی نگاہیں چاند کو دیکھیں میں بھی اس وقت چاند کو دیکھوں۔ یہ کلچر بنایا تھا اور یہ سوسائٹی تھی مدینے کی۔ یہود یہ چاہتا ہے مدینے کی سوسائٹی کے خلاف سوسائٹی اور معاشرہ بنایا جائے۔ ان کی دن رات کی محنت یہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پھر کوئی صلاح الدین ہماری ماؤں کے پیٹ سے جنم لے، وہ نہیں چاہتے کہ بیت المقدس پھر آزاد ہو، مجھے کہنے دیجئے، وہ نہیں چاہتے کہ اسلام پھر سے پھولے اور پھلے، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے عرب اور عجم اور افریقہ کے جنگلات تک پھر اسلام کا پرچم لہرائے، وہ نہیں چاہتے کہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جب وہ تہجد میں رونے والی مائیں نہیں ہوں گی، جب ان کے دامن اللہ کے سامنے نہیں پھیلیں گے، تو ان کے تعلقات جب غیروں سے ہوں گے، ان کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ ان کی دن رات کی محنت۔ آج ہم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے اس تعلیم کو، ہم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے ان تعلیم گاہوں کو، ہم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے ان دین کی مجلسوں کو، ہم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے ان اللہ والوں کی باتوں کو، ہم نے کسی مقصد کا نہیں سمجھا ان مدارس کو، ان خانقاہوں کو، جن کے دم سے اسلام کا دم وابستہ ہے، جن کے دم سے اسلام کے پودے کو پانی مل رہا ہے۔ میری عزیز بہنوں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ارادہ کر لیں، آخری وقت تک حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، رشیا کے حالات بڑے عجیب و غریب رہے، ایسا ملک جس کے 20 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے، جب وہ ملک ٹوٹا ہے اور وہاں پر جب ان کی نظر میں جب وہ انقلاب آیا ہے اور حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے رشیا کے اندر، وہاں پر اسلام کا نام لینا اور قرآن کا رکھنا جرم بن گیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہمارا جانا اس ملک میں ہوا جہاں بالکل اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، اور خدا کی قسم یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے کہہ دیا جائے اور سرسری سن لیا جائے۔ اگر عورتوں کے اندر دین آتا ہے تو وہ نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، اور اگر عورت کے اندر دین نہیں آتا تو جہالت نسلوں کا سفر کرتی ہے۔ یہ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اپنے آپ کو؟ ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، اپنے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ ہم کون ہیں، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟
اللہ کے سامنے ایک بار ایک پاک دامن عورت، ایک بار ایک تہجد گزار عورت، ایک بار ایک نمازی عورت، ایک بار ایک باپردہ عورت اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر رو دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے علاقوں پر آنے والے عذاب ٹال دیتا ہے۔ یہ تو مقام ہے آپ کا۔ آپ نے کن ناپاک اور غلیظ عورتوں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ ہمیں ان جیسا بننا ہے۔ یورپ کی عورت امن تلاش کر رہی ہے، روزانہ منٹوں منٹوں میں جن کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، جب وہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہمیں تحفظ دیا ہے، اور جس ویمن فریڈم کے نام پر اور آزادی نسواں کے نام پر یورپ کے اندر فریب دیا گیا، اور ویمن ایکویشن کے نام پر اور مرد و زن کے مساوات کے نام پر جس معاشرے کو فریب دیا گیا کہ عورت و مرد برابر ہیں، اس معاشرے کی عورت آ کے ہندوستانی عورتوں کے سامنے اور مسلمان عورتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں، ہم نے جو الٹیاں کی ہیں تم ان الٹیوں کو نہ چاٹو۔ ہم نے قے کیا ہے اس نظام کو، ہم نے پھینکا ہے، ہم نے دھتکارا ہے، ہم نے اپنے پیروں تلے روندا ہے اس مغربی نظام کو، جس نے انسانیت کو انسانیت سے نیچے اتار دیا، جس نے ماں کا مقام نہ بتایا، جس کے یہاں بیٹی بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ محمد رسول اللہ آئے اور جس عورت کو دفنایا جا رہا تھا ایک قبیلے کا معاملہ تھا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں یہ وبا عام تھی، یہ غلط بات ہے۔ ایک قبیلہ تھا جس کے اندر یہ مرض تھا کہ وہ قبیلہ اپنی بچیوں کو دفنایا کرتا تھا، اور اس کی بھی تفصیل ہے کہ کس آدمی کے ذریعے سے وہ بات آئی تھی اور کس نے پہلے یہ کام کیا تھا۔ جب اللہ کے رسول آئے تو یہ رواج بالکل پنپنے کو تھا، اور عورت کو زمین پر زندہ رہنے کا حق اور ادھیکار نہ تھا اور کوئی رائٹ نہ تھا۔ اس عورت کو اگر زندگی بخشی ہے، جس استری بچاؤ اور ناری بچاؤ کا نعرہ آج 1400 سال بعد ہندوستان کا بغیر پڑھا لکھا وزیر اعظم دے رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن نے پہلے بتایا تھا، پوچھا جائے گا تم سے زندہ دفن کر دینے والی بیٹیوں کے تعلق سے، ان کا جرم کیا تھا۔ اسلام نے عورت کو بچایا ہے۔ جس تعلیم کی تم بات کرتی ہو، ہمارے یہاں تعلیم کی اس 10,000 سے زیادہ وہ عورتیں جنہوں نے علم حدیث کو پھیلانے میں اپنی صلاحیتیں لگائیں، ان کا تذکرہ موجود اور کتابی شکل میں آ چکا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسلام نے حقوق نہیں دیے۔ بڑے بڑے صحابیوں کی اور صحابہ کی استانیاں ہیں حضرات صحابیات اور حضرات تابعیات۔ آپ کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ یہ آج کی عورتوں کے ساتھ نہیں۔ یہ ناچنے گانے والیوں کو تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان تک کوئی پہنچا نہیں، ان تک کسی نے بات پہنچائی نہیں، یہ گمراہی میں پڑی ہوئی ہیں، یہ قابل رحم ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، لیکن ان سے متاثر اور امپریس ہرگز نہ ہو۔ خدا کی قسم حضرت ابو سفیان سے نبی کریم نے بار بار فرمایا، یا ابا سفیان جئتک بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تیرے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں لے کر آیا ہوں۔ یہ یقین جب تک نہیں ہوگا تب تک نہ ایمان پر جمنا آسان ہوگا، نہ عمل پر جمنا آسان ہوگا۔ اسی یقین کے ساتھ ہمیں ایمان پر بھی جمنا ہے اور اسی یقین کے ساتھ عمل پر بھی جمنا ہے۔ مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کا جو ماحول بنایا ہے، ایک عجیب و غریب روٹین بنایا ہے۔ ہمارے ہاں تو بچوں کو فجر میں نہیں اٹھایا جاتا کہ جی ابھی تو اسکول جانا ہے 7 بجے، ابھی فجر میں اٹھا دیں گے، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا اصول یہ کہ 7 سال کے ہو جائیں، وہم ابناء 7 سنین وضربوہم، ان کو مارو۔ 7 سال کے ہو جائیں تو وامرہم بالصلاۃ، ان کو نماز کا حکم کرو۔ وہم ابناء 10 سنین، تو جب 10 کے ہو جائیں وضربوہم، تو ان کو مارو، او کما قال علیہ السلام۔ یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ یہ 7 سے 10 کا جو عرصہ ہے نا، یہ بچوں کی نفسیات میں اور ان کی سائیکولوجی میں تبدیلی کا وقفہ ہے، ان کے مزاج میں چینجز کا زمانہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے، اب جب وہ بچہ ہمیں دیکھے گا ہماری ماؤں کو کہ مائیں ایسی ہیں، تو اس کے اندر وہ مزاج آئے گا۔ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم ان کو بولتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ سیکھنے کا عمل ماں کے پیٹ سے جاری ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں جی اس کے بعد ماں باپ روتے پھر رہے ہیں۔ کبھی اپنے شوہر سے پوچھا ہے کہ جو رزق کما کے لا رہا ہے کون سا لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے؟ کبھی اپنے شوہر سے پوچھا ہے؟ پہلے کی عورتیں وہ ہوتی تھی، اور صبح صبح جب شوہر رزق کی تلاش میں نکلتا تھا، وہ عورتیں کہتی تھی سنو، ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں، اپنے اوپر اپنی اولادوں پر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آج دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ یہ نیک عمل کی توفیق کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ایک اللہ والے اپنی بیوی سے کہنے لگے
کہ جی مجھے تو تہجد کی توفیق ہوتی ہے، مجھے تو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ ان اللہ والے کی بیوی نے کہا جانتا ہو یہ میری وجہ سے ہوتی ہے، جب میں کھانا پکاتی ہوں، میں باوضو پکاتی ہوں، میں درود شریف پڑھتی ہوں، میں استغفار پڑھتی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا جی، انہیں یقین نہیں آیا، ایک دن انہوں نے چھوڑ دیا، ایسے ہی کھانا پکا دیا، نہ تہجد ہوئی اور نہ اعمال کی توفیق ہو رہی ہے، نہ عمل میں مزہ آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا اثر نہیں پڑتا، جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے، ایک بے نمازی کی نحوست۔ اور جس گھر میں بے نمازی ہو، اچھا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ان بزرگوں کے پاس جا کے جی حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ اجی کسی نے کچھ نہیں کیا، خالہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کرنے کے کام تھے وہ تو سارے تم نے چھوڑ رکھے، اس کے بعد تم کہہ رہی ہو کہ جی کسی نے کچھ کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ جب اب یہ معاشرہ بنتا ہے فرد سے، سماج بنتا ہے ایک دو آدمی سے، دنیا کے اندر 2 لوگ سدھر جائیں پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورا زمانہ سدھر جائے گا۔ ایک مرد سدھر جائے، ایک عورت سدھر جائے، ایک میاں سدھر جائے، ایک بیوی سدھر جائے۔ مصیبت یہ کہ ہم پورے زمانے کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، تمہیں کیا بدلے کہ سارا جہاں بدلا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم اپنے اللہ کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے، ہمیں مصیبت یہ ہے کہ فلانی خالہ کا کیا ہوگا، فلانی چاچی کا کیا ہوگا، فلانی بوا کا کیا ہوگا، جی وہ بڑی برائی کرتی ہیں، وہ تو نمازیں ہی نہیں پڑھتی، وہ تو ایسا کرتی ہیں، وہ تو ویسا کرتی ہیں۔ خواتین اپنی زبانوں پر بس اپنی زبانوں کو روک لیں۔ ایک تو اپنی اولاد کے تعلق سے اپنے ایمان اور اپنی اولاد کے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں، اور دوسرے یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، خدا کی قسم ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، میں تو حضرت امام مالک کا قول پڑھ کر حیران ہو گیا، فرمانے لگے جس انسان کو لایانی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جو انسان لایانی میں پڑ جاتا ہے اور فضول کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر سے حیا ختم ہوتی ہے اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ امام مالک کا قول ہے، الزہد ابن مبارک نے میں لکھا ہے، یہ عبداللہ ابن مبارک نے لکھا ہے اس کو۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ، اور اسی لیے عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے من ترک فضول الکلام یلقى الحکمہ ومن ترک فضول النظر یلقى الخشوع، کہ جو انسان بلا وجہ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، ہم دنیا سے تاثر لے رہے ہیں۔ ہائے جی کیا کنگن پہن لیا، بڑی بی کے یہاں تو سونے کے بڑے زیورات آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابیات کی پوری زندگی فقر و فاقے میں گزر رہی ہے، اما عائشہ تو حیران کر دینے والی بات کہتی ہیں، سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے اس میں جو تیل ہے وہ بھی مستعار اور ادھار ہے، وہ تیل بھی مستعار اور ادھار ہے۔ اور ہم اس دنیا کی چمک دمک میں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ 2 چاند گزر جاتے، اسودان 2 کالی چیزوں کے علاوہ ہم کسی چیز ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں تھی۔ رنگریلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ میری بہنوں، میری عزیز ماؤں، میری بچیوں، میری بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان حالات میں ایمان کے مذاکرے کو تازہ کریں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس زمانے میں صحابی رسول ایک دوسرے کو بلا کے کہہ رہے ہیں، بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو، ہم ایمان کا مذاکرہ کریں۔ جو چیز اس امت سے سب سے پہلے ختم ہوئی اور بری طرح ختم ہوئی وہ ایمان کے مذاکرے ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی بات ختم ہو چکی ہے، اللہ کی ربوبیت کی بات ختم ہو چکی ہے، اس کائنات کا بنانے والا، مجھ کو آپ کو بنانے والا، اس کی معرفت کی باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ جب اس کی ربوبیت کا، اس کی رزاقیت کا، اس کی قہاریت کا، اس کی جباریت کا، اس کے خدا ہونے کا یقین دلوں سے نکل گیا، پھر ہم کیا کریں گے دوسری باتیں کر کے؟ پھر موت کا یقین بھی دلوں سے نکلتا چلا گیا۔ تو میرے عزیز بہنوں، بس ان گزارشات کے ساتھ میں
آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔